تو ہم لوگوں کو مصیبت کے اوپر اللہ اور اس کے رسول نے ایک عمل بتایا ہے کہ تم کو جب کوئی نقصان پہنچ جائے، تم کو جب کوئی تکلیف پہنچ جائے تو اس کے بارے میں انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے. اور یہ انا للہ و انا الیہ راجعون یہ صبر کے لیے ہے، صبر کی تلقین کے لیے. ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں، کسی کافر، کسی مرنے والے کی خبر آئے تو ہی انا للہ پڑھنا چاہیے. ایسی بات نہیں ہے. انا للہ کوئی بھی تکلیف پہنچے، کوئی بھی مصیبت پہنچے، ہلکی سے ہلکی تکلیف پہنچے تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، رات کا وقت تھا، اچانک چراغ گل ہو گیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا للہ تو یہ کسی کے مرنے کے وقت یہ پڑھی جاتی ہے یہ دعا، اور آپ نے چراغ گل ہونے کے وقت آپ نے یہ دعا پڑھی، حالانکہ یہ بڑے غم اور بڑی مصیبت کے وقت پڑھی جاتی ہے، اور آپ نے یہ چھوٹی مصیبت کے وقت آپ نے یہ دعا پڑھی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی چھوٹی سے چھوٹی مصیبت بھی ہو، کوئی چھوٹا سا چھوٹا غم بھی ہو، یہاں تک کہ راستہ چلتے وقت آدمی کو ٹھوکر لگ جائے تو ہم لوگ کیا کرتے، ماں بہن کی گالی دے دیتے. کہیں راستے میں کوئی پتھر پڑا ہوا ہے، کنکر پڑا ہوا ہے، ٹھوکر لگ گئی، گر گئے تو ہماری زبان سے کیا گالی نکل جاتی. لیکن شریعت کا حکم کیا ہے، ایسے موقع پر بھی آدمی کو چراغ گل ہو گیا، گاڑی بند ہو گئی، یا کوئی اور تکلیف چھوٹی چھوٹی پہنچ گئی، ایسے موقع پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کا حکم ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے موقعوں پر یہی عمل کیا کرتے تھے، اور ہم لوگوں کو بھی یہی عمل کرنا چاہیے. کوئی تکلیف پہنچ جائے، چھوٹی سے چھوٹی تکلیف پہنچ جائے، اور بڑا کوئی چھوٹا سے چھوٹا کوئی انعام مل جائے، کوئی اللہ کی طرف سے کوئی احسان ہو جائے، فوراً اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی معمول تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بیٹے کا صاحبزادے کا انتقال ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جنازے کو لے کر قبر کے اندر اترے، اور اتر کر کے رو رہے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے، اور فرما رہے تھے کہ اے میرے بیٹے، میں تیری جدائی پر مغموم اور محزون ہوں، تیری جدائی پر مجھ کو غم ہے، لیکن میں اللہ کے فیصلوں پر راضی ہوں. اللہ کے فیصلوں پر میں راضی. اس کو کیا کہتے ہیں، صبر کہتے ہیں. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے بیمار ہو گئے، آخری وقت آ گیا، نزا کی کیفیت کی. بیٹی نے اطلاع بھجوائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، اس نواسے کو گود میں رکھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس نواسے کی روح قفس انسری سے رخصت ہوئی، جدا ہوئی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انا للہ پڑھ کے اور اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر رضامندی کا اظہار کیا. تو صبر کا مطلب کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر راضی رہنا. اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے حق میں فیصلہ کیا ہے اس کے بارے میں راضی رہنا. اور قرآن کے اندر، حدیث کے اندر صبر کی، شکر کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے. قرآن کے اندر جی فاذکرونی اذکرکم واشکروا ولا تکفرون، کہ تم مجھ کو یاد کرو، میں تم کو یاد کروں گا، تم میرا شکر کرو، میری نافرمانی مت کرو. اور ایک جگہ قرآن کے اندر فرماتے ہیں شکر کے بارے میں کہ تم شکر کرو میں تمہاری نعمتوں کو بڑھا دوں گا. تو صبر کے بارے میں ان اللہ مع الصابرین، دیکھیے کتنی بڑی بشارت سنائی گئی ہے صبر کرنے والوں کے بارے میں، کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اتنی بڑی فضیلت کسی عمل کے بارے میں نہیں ہے کہ تم نماز پڑھو میں تمہارے ساتھ ہوں، تم روزہ رکھو میں تمہارے ساتھ ہوں، یہ نہیں ہے. لیکن جب آدمی کے اوپر کوئی غم آتا ہے، کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے، یا کوئی اس سے دولت چلی جاتی ہے، کسی کا شوہر مر گیا، کسی کی بیوی مر گئی، کسی کا جوان بیٹا مر گیا، کسی کا کوئی عزیز و اقارب رخصت ہو گیا، تو ایسے موقعوں پر انا للہ و انا الیہ راجعون یہ صبر کی تلقین کی گئی ہے. اور صبر کرنے والوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین اور وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے، کرنے والوں کو آپ بشارت سنا دیجئے.
کتنی بڑی بشارت ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں کہ میں صبر جمیل کروں گا، اور اس کے ساتھ کیا فرما رہے ہیں کہ میں امید رکھتا ہوں اللہ کی ذات سے کہ میرے دونوں بیٹے واپس آئیں گے۔ اللہ کی ذات سے مجھ کو امید ہے، نبی ہے نا، نبی اتنی جلدی اللہ کی ذات پر سے بھروسہ نبی کا نہیں اٹھتا۔ نبی کا تقوی، نبی کا جو اللہ پر بھروسہ اور توکل بڑا اعلیٰ درجے کا ہوتا۔ اور یعقوب علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں، میں اللہ کی ذات سے امید رکھتا ہوں کہ میرے دونوں بیٹے واپس آئیں گے۔ اب آپ تعجب کریں گے کہ 40 سال پہلے یوسف علیہ السلام 45 سال پہلے غائب ہو گئے، اتنا لمبا عرصہ گزرنے کے باوجود یعقوب علیہ السلام کو کس طرح توقع ہے کہ میرے دونوں بیٹے آئیں گے، میں دونوں بیٹوں کو پاؤں گا، اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤں گا؟ اس کو کیسا معلوم ہوا، یقین کیسا ہوا؟ تو اس کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کے سامنے بچپن میں جب یوسف علیہ السلام نے اپنے خواب کا ذکر کیا تھا، کیا خواب کا ذکر کیا تھا؟ کیونکہ بہت سارے لوگ نئے نئے اس مجلس میں ہیں، اس لیے اس خواب کا میں سرسری طور پر تذکرہ کرتا ہوں کہ یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا کہ 11 ستارے، چاند، سورج مجھ کو سجدہ کر رہے ہیں، اور اس خواب کا تذکرہ یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کیا تھا۔ تو یہ خواب سن کر کے یعقوب علیہ السلام کو یقین ہو گیا تھا یہ میرا بیٹا آگے چل کر کے بڑے مراتب کا حامل ہوگا، بڑے مرتبے پر فائز ہوگا، اس کو نبوت ملنے والی ہے، اللہ کا یہ بہت ہی نیک اور محبوب بندہ بننے والا ہے۔ تو اس خواب کی تعبیر ابھی سامنے نہیں آئی ہے۔ یوسف علیہ السلام نے جو خواب دیکھا، 11 ستارے، چاند، سورج سجدہ کر رہے ہیں، اس خواب کی تعبیر یعقوب علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ ابھی خواب کی تعبیر میرے سامنے نہیں آئی، اس خواب کی تعبیر ابھی آنا ہے۔ ظاہر بات ہے جب اس خواب کی تعبیر ابھی سامنے نہیں آئی ہے تو اس بنیاد پر میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ میرا بیٹا ابھی غائب نہیں ہوا ہے، دنیا کے اندر موجود ہے، دنیا کے کسی کونے میں بھی ہوگا لیکن وہ موجود ہے، وہ غائب نہیں ہوا۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ یعقوب علیہ السلام نے یوسف کی جدائی پر اور بنیامین کی جدائی پر اتنا غم اٹھایا، اتنا گھل گئے اور اتنا صدمہ اٹھایا کہ دونوں آنکھیں بالکل سفید ہو گئی، یعنی آنکھوں کی بینائی یعقوب علیہ السلام کی چلی گئی، دونوں آنکھوں کی بینائی سے محروم ہو گئے، کمر ٹیڑھی ہو گئی۔ یہ حالت دیکھ کر کے جب یعقوب علیہ السلام نے کہا ہائے یوسف، ہائے یوسف، تو بیٹوں نے کہا کیا ابا حضور آپ یوسف علیہ السلام کی جدائی میں، ان کے غم میں آپ اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے، آپ اپنے آپ کو جو برباد کر ڈالیں گے، یا تو مر جائیں گے؟ کیا ضرورت پڑی ہے آپ کو؟ 40-45 سال ہو گئے، اتنا لمبا عرصہ گزر گیا، اور پھر آپ یوسف کو یاد کر کے رو رہے، کہاں مر گئے، کہاں کھپ گئے، کہاں یوسف علیہ السلام چلے گئے، اس کا نام و نشان نہیں ہے، اور آپ جو ہے رو رہے، رو رو کر کے آپ نے اپنی آنکھیں ضائع کر لی، آپ کی کمر ٹیڑھی ہو گئی۔ آپ مت روئیے، اب تو اپنے اوپر رحم کر لیجئے، صبر کر لیجئے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے کہا قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون، میں اپنی شکایت تمہارے سامنے پیش نہیں کروں گا، مجھ کو جو تکلیف پہنچی یوسف کی اور بنیامین کی جدائی کی، اس تکلیف پر میں شکایت تم سے نہیں کروں گا، اور تم یہ یاد رکھ لو جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، جس چیز کا علم مجھ کو ہے اس چیز کا علم تم کو نہیں ہے، اور وہ علم کیا ہے کہ یوسف علیہ السلام دنیا سے غائب نہیں ہوئے بلکہ دنیا میں موجود ہیں، اور جو انہوں نے خواب کا تذکرہ کیا تھا اس خواب کی تعبیر آنے تک یوسف علیہ السلام دنیا سے ضائع نہیں ہو سکتے۔ اتنا کامل یقین یعقوب علیہ السلام کا ہے۔ دیکھیے کہ 40 سال اور بعد روایت میں آتا ہے 80 سال، اتنی لمبی مدت کے بعد بھی یعقوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہیں، اپنی آنکھیں بھی ضائع کروا لی، کمر بھی ٹیڑھی ہو گئی، لیکن کیا کہہ رہے ہیں؟ صبر کروں گا، اور اللہ کی ذات سے مجھ کو امید ہے کہ میں دونوں بیٹوں کو پاؤں گا، اور دونوں بیٹوں کو دیکھ کر کے میں اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤں گا۔ یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان کامل اور یقین ہے، اعتماد ہے کہ یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں سے بھی مایوس نہیں ہیں،
اور کیا کہہ رہے ہیں کہ میں جو کچھ جانتا ہوں، میری آنکھیں جن چیزوں کو دیکھتی ہے اس کو تم نہیں جانتے، اس کو تمہاری آنکھیں نہیں دیکھ سکتی۔ تو یہاں تک اللہ تعالیٰ نے یعقوب علیہ السلام کا جو حال بیان کیا اس کو میں نے اپنے سامنے آپ کے سامنے بیان کیا۔ آگے کی جو آیت ہے اس آیت میں یعقوب علیہ السلام اللہ کی ذات پر جو ان کا یقین تھا، اعتماد تھا، توکل تھا، اسی یقین کی بنیاد پر اپنے بیٹوں کو تاکید کر رہے ہیں کہ جا کر بھائیوں کو تلاش کرو، جا کر کے بھائیوں کو یوسف علیہ السلام کو تلاش کرو۔ آگے اس کا ذکر ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک۔